دو بیک ٹو بیک ڈیفیٹس پاکستان کی. دس از ناٹ ہاؤ یو پلے دا ورلڈ کپ. یو ڈیفینیٹلی دنیا میں جو بیسٹ ٹیمز ہوتی ہیں وہ ایسا اسٹارٹ کرنا نہیں چاہیں گی کیونکہ آپ کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, آپ پہ سیلف ڈاؤٹ والی جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ آپ پہ حاوی ہوتی ہے. 2 گیم ہارے میں پاکستان. اب اف اینڈ بٹس والی کہانی ہے کہ وہ ٹیم ہارے, ہم سارے میچ جیتے ہیں, فلاں ٹیم یہ کرے فلاں ٹیم وہ کرے تو پھر ہمارے چانسز بنتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک عمر یو آر رائٹ. ایکچولی آپ نے جو سمرائز کیے باتوں کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ایک ایسی ٹیم جو پاکستان کی ہائیسٹ رینک میں آتی ہے, نمبر 4 ٹیموں کے اندر آتی ہے, اور پاکستان کی پرفارمنس ریسنٹلی بہت اچھی ہے 2020 میں. بٹ آئی تھنک اگر دیکھا جائے جو آپ نے بات کی ایف اینڈ بٹس, یہ دیکھو عمر, جو ہم زمبابوے کے خلاف میچ میں جب لاسٹ شو کیا تھا اس میں سب سے بڑی کلیئر چیزیں جو نظر آ رہی تھی نا, وہ جب چھوٹا سکور ہوتا ہے, چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, ان کے خلاف آپ کو کیئرفل ہو کے نہیں کھیلنا پڑتا. یو ہیو ٹو ہیو انٹینٹ. یہ پوری دنیا بات کرتی ہے بار بار, انٹینٹ میٹرز ان دس فارمیٹ. اب یہ جو ہم آپس میں یہ بات کرتے ہیں نا ایف اینڈ بٹس, اس کے باوجود میرا خیال عمر کہ یہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں نا تو یہاں سے تگڑی ٹیموں کا بھی پتہ چلتا ہے. جی, آپ کی تگڑی ٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کپتان جو بابر جس طرح بات کر رہا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو لوز نتھنگ ناؤ. مطلب ان کے پاس کوئی چوائسز نہیں رہے گی. کیسے جب کشتیاں جلا دیتے ہیں نا بندہ, تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ, جیسے ہمارا بلیو بھی ہے کہ ہوپ کبھی چھوڑنی چاہیے. جیسے 92 کا ورلڈ کپ تھا یار, ہمیں بھی ایک پوائنٹ ملا تھا نا ایڈلیڈ میں, ہمیں وہ پوائنٹ بارش کی وجہ سے ملا اور ہم چیمپئن بن گئے اس کا. بیکاز اس کے بعد مجھے یاد ہے عمران بھائی یہی کہتے تھے کہ ہوپ نہیں چھوڑنی آپ نے. سو آئی تھنک پاکستان کے پاس 3 میچز پڑے ہیں, ایف اینڈ بٹس کے بعد چھوڑیں. آپ تینوں میچوں کے اوپر فوکس کر کے اگر آپ تینوں میچوں کو کمپلیٹلی کنونسلی جیتتے ہیں اور اپنی رن ریٹ ٹھیک کرتے ہیں, دین لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. باقی دیکھی جائے گا کیا ہوتا ہے, پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. لیکن مشبہ جب آپ 2 گیم ہارے ہیں آخری بول پہ, ایک انڈیا والے گیم ہارے ہیں, اگینسٹ زمبابوے ہارے ہیں, تو جو پاکستان کی جو پرابلمز ہے جو ہم جیتنے کے بعد ہمارے یہاں پہ عادت ہے, جیتنے کے بعد ہم ان کو بالکل کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ پرابلم نظر آنا شروع ہو گیا, دوبارہ ریسرفیس ہو گیا ہے اور دوبارہ ڈیبیٹ ہونا شروع کیا ہے. آیا وہ بابر اعظم رضوان کی اوپننگ پارٹنرشپ ہو, ان کے اسٹرائک ریٹ کا ایشو ہو, اور مڈل آرڈر کا رسپونڈ نہ کرنا ہو, اور پھر بالنگ کا ایشو بھی کہیں نہ کہیں 1-2 جگہ پہ نظر آتا ہے. تو ہارنے کے بعد جب یہ پرابلم, تو جیتنے کے بعد آپ ان پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آئی تھنک عمر جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, جو میں 6 سال انگلینڈ کی کوچنگ بھی کی ہے, وائٹ بال کرکٹ کو چینج ہوتے ہوئے آئی واز پارٹ آف دیٹ, وہ اسٹاف کا میں حصہ تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو کئی دفعہ جو آپ کے سٹیٹس ہوتے ہیں نا, وہ سٹیٹس ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ کی سلیکشن کو. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کے نمبر 4 ٹیموں کے اندر آتے ہیں آپ, اور آپ کی ریشو 60 to 70% ہو جیتنے کی, چاہے جس طرح مرضی آپ جیتیں. جی, آپ کی وہ جو سٹیٹس ہیں نا وہ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. سیم ٹائم وہ کنفیوز اس لیے کر دیتے ہیں کہ میں کس طرح چینج کروں بابر کو, میں کس طرح چینج کروں رضوان کو, بیکاز میں اتنا بڑا چانس کیوں لے سکتا ہوں. آپ کیونکہ ہم 1-2 میچ ہارتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ جی ہمارے لڑکے یہ جو اب اف یو ریممبر وی ڈسکسڈ کہ جی ہمارے پاور ہیٹر نہیں ہے 6 اووروں میں, بٹ وہ چوکے مار کے, دکے مار کے, سنگلے مار کے 45 پہ لے جاتے ہیں, 40 کر دیتے ہیں, 50 کر دیتے ہیں. 200 چیز کیا ہے انہوں نے پاکستان نے. سو دا کنفیوژن وہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس مڈل آرڈر کام نہیں کرتا. جب آپ کا مڈل آرڈر کام نہیں کر رہا ہوتا تو پریشر تو بلڈ اپ وہاں پہ ہوتا ہے. اب لوگ یہ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں کہ جو اوپر سے اتنے اوور کھیل جاتے ہیں, فلاں کر جاتے ہیں. دیکھو نا پروفیشنلزم کے اوپر تو یہ ہے نا, میں تھوڑا اس میں ایڈ کروں. آپ نے جو بات کی نا کہ وہ 200 چیز کر جاتے ہیں, چیزنگ میں وی نو ہمارے سر پہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹل ہے. جب ہم بیٹنگ فرسٹ کرتے ہیں ہم اپنے ان بالز کو اچھی طرح کنزیوم نہیں کرتے. That's a very good point. 45 رنز کی بات کریں, it could have been like 60 رنز. اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ I think یہ اچھا پوائنٹ آپ نے, کیونکہ اس میں آپ جب پہلے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ آپ کا انٹینٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. اس کے باوجود having said that, جو آپ کا مڈل آرڈر جس طرح آصف ہے, حیدر علی ہے, باقی لڑکے ہیں جو بیچارے نہیں پرفارم کر سکے ابھی تک, میں ان کی ایبلٹی کے اوپر شک بھی نہیں ہے ہمیں, کیونکہ وہ ان کے اسٹیٹس اسپیکس دیم سیلف. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یہ کوشچن ریز کی ہے نا کہ جو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کہ ہمارا سٹیٹس وہ ڈر آ جاتا ہے نا. اب مجھے بتاؤ کہ بابر کے اوپر ایک پریشر ہے بلٹ اپ ہوا ہے, رضوان کے اوپر پریشر بلٹ اپ ہوا ہے کہ یار اگر ہم آؤٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ہم 150 بھی نہ 140 بھی نہ. یہ عادت انہوں نے ڈالی ہے کہ 13 اوور ہم کھیلیں گے, اس کے بعد سب کے رول جو ہیں ان کو نیرو ڈاؤن کر دیا ہے. بھائی دیکھو, پر میں یہ اگر ہر پلیئر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تیرا صرف 6 بالوں کا رول ہے, تیرا 4 بالوں کا رول ہے, تو صرف 2 اووروں کا پلیئر ہے. جب آپ نے رول ان کے نیرو ڈاؤن کر دی تو پھر آپ ان کو بیچارہ ہی کہیں تو اچھی بات نہیں. پر اس کے اوپر نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ ان کو بیک بھی تو کر رہے ہیں, ان کی سلیکشن کو بھی تو بیک کر رہے ہیں. I think you know they are the same people
فار لاسٹ واٹ 6 months 4-5 سیریز تو دیکھ رہے ہیں, اتنا کرٹیسزم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے پلیئروں کو بیک کیا ہے. اگر دیکھو میری بات سنو, یہ ڈسکشن کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں ہم, آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, میں آپ کے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ جو پہلے بیٹنگ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, نہیں میں اس لیے نہیں, وہ جو پہلے میں کیا ہے نا. اب مجھے بتاؤ کہ پاکستان کے پیچھے جو ہمارے مڈل آرڈر میں ویئر وی گو, what kind of people you have in domestic cricket? Let me ask you this question. آپ کے پاس پاکستان میں کون سے پیچھے لڑکے ہیں جس کے اوپر کہتے ہیں یار اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اتنے رنز ڈال دیے ہیں تو اس کو کھلانا چاہیے. اب اگر بابر اور رضوان جا کے 13 اوور کھیل لیتے ہیں اور 130-40 پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آخری 5 اووروں میں 6 اووروں میں, پروفیشنلزم یہ کہتی ہے کہ if you are a power hitter and you got 6 overs یا 5 اوور رہ گئے ہیں, افتخار, حیدر, آصف, all those guys, شاداب, نواز, یہ ان کا حق بنتا ہے کہ 5 اووروں میں یہ 50-60 کریں. پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں کرٹیسزم ہے نا, یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بیکاز اگر ہم یہ ایکسکیوز بنا لیں کہ جی یار اوپر سے وہ چوکے چھکے نہیں مارتے, بابر اور جو رضوان ہے وہ چوکے چھکے نہیں مارتے. کئی دفعہ میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں, سچی بات ہے کہ یار یہ واقعی صحیح بات ہے, بٹ کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جی, پھر میں آ کے پھنس جاتا ہوں ایک اپنی سوچ کے اوپر کہ 70% ہم جیت رہے ہیں, 100 میں سے 70% آپ کے مارکس آتے ہوں عمر, would you change your things? Let me ask you this question. This is an illusion basically. یہ کافی لمبی ڈبیٹ ہے, ایک مومنٹ ہے ہمارا برسک, اور کانورسیشن کو بڑھاتے ہوئے تھوڑا آگے چلتے ہیں.